جب وہ اس عالم میں جلوہ فکر ہے تو وہاں پر جب ہم کوئی ایثار ثواب کرتے ہیں، کوئی قرآن مجید پڑھ کے یا کوئی خیرات کی صورت میں اس کا تحفہ پیش کرتے ہیں تو وہ بھی ان کی توجہ حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ حضرت اللہ سجادہ نشین حضرت اللہ خواجہ شہاب صاحب جلوہ فکر ہوئے اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اب مزید گفتگو کو آگے کھول دینا چاہیے۔ تو حضرات مکرم، میں وقت کی مناسبت سے صرف ایک آدھ بات نصیحت کے طور پہ وہ میں عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہاں پر جو لوگ بھی آئے ہیں وہ جھولیاں بھرنے کے لیے آئے ہیں، کچھ پانے کے لیے آئے ہیں، کچھ لینے کے لیے آئے ہیں۔ دراصل ہمیں جو چیز آسانی سے میسر آ جاتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ یہ بزرگ ان کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں، وہ شفقت فرماتے ہیں تو ہمیں ان کی شفقتوں اور ان کی محبتوں کا وہ احساس نہیں ہوتا جو در حقیقت ہونا چاہیے۔ جو ان کی نسبتیں ہیں اور اس نسبت کے حوالے سے ان کی توجہ کا جو مفہوم اور مطلب بنتا ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ورنہ وہ مجھے بات یاد آئی، اکبر بادشاہ اپنے 9 رتنوں کے ساتھ بیٹھا ہے اپنے محل کے جھروکے میں، سامنے سڑک چل رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، ایک نوجوان گزرتا ہے اور اس نے بہت قیمتی خوبصورت دیدہ سے دوشالہ اوڑھا ہوا ہے۔ جو بھی دیکھتا ہے تو دوشالہ دیکھ کے وہ سوچتا ہے کہ یقیناً یہ ایک بہت ہی شاندار چیز ہے۔ اتنے میں وہ بادشاہ اور اس کے نورتن دیکھتے ہیں کہ وہ چلتے ہوئے اس شخص کی، اس نوجوان کی جوتے کے اوپر مٹی لگی تو اس نے اپنے قیمتی دوشالے سے وہ جوتا صاف کیا۔ اب یہ سب حیران کہ یہ عجیب بات ہے، یہ جوتے پر مٹی یہ اپنے دوشالے سے، اتنے قیمتی دوشالے سے صاف کر رہا ہے۔ تو اکبر بادشاہ نے بیربل سے پوچھا کہ تم اس حرکت کے بارے میں کچھ کہو گے؟ اس نے کہا کہ ویسے تو آپ اس کو پکڑوا لیں تو پتہ چلے گا اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ دوشالہ جو ہے یہ ملا ہے اس کو باپ سے وراثت میں، اور جوتا اس نے اپنی کمائی سے خریدا ہے۔ تو ہمیں جو چیز اس طرح مل جاتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ان ہستیوں کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے رہتے ہیں، شفقت فرماتے رہتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کن ہستیوں سے ہمارا رشتہ جڑ رہا ہے اور کن سے تعلق استوار ہو رہا ہے اور کن کی نگاہ کرم ہمیں میسر آ رہی ہے۔ حضرت قبلہ خواجہ احمد صاحب علیہ رحمہ وہ مجھ پر جس طرح شفقت فرماتے تھے، میں اگر ان باتوں کو دہرانا شروع کروں تو لگے گا شاید میں اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ مجھے زیبا نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ وہ ان کی شفقت و محبتوں کو یاد رکھوں گا اور اس حوالے سے اس آستانے سے اپنی عقیدت اور محبت کو استوار رکھوں گا۔ اور صاحبزادگان الحمدللہ حضرت اللہ سجادہ نشین خواجہ شہاب صاحب کی جلوہ فکر ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی عنایتیں بھی شامل حال رہیں گی، اور میں یہی عرض کروں گا کہ آپ مجھے انشاءاللہ اپنی خدمت میں مستعد پائیں گے، اور جب بھی آپ طلب فرمائیں گے میں حتی الامکان کسی کوتاہی کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ رب کائنات حضرت اللہ خواجہ صاحب کے مراتب مزید بلند فرمائے اور ان کی توجہات سے، ان کی عنایات سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ محترم